محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ 25واں باب، وہ دو سوار جو مکہ سے نکلے اور دو مختلف سمتوں کو روانہ ہو گئے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قریش کے سردار حیران تھے کہ وہ اس کلام کا کس طرح مقابلہ کریں جو محمد ان کو سناتے ہیں۔ ان کے ادیب و خطیب، ان کے شاعر و کاہن، سب کے سب قرآن کے مقابلے میں عاجز آ چکے تھے۔ دوسروں کا کیسا ذکر، وہ خود بھی اس کلام کو اگر زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے تھے تو دل ہی دل میں جھوم اٹھتے تھے۔ ہر سال حج کے موسم میں تو ان کو سب سے زیادہ پریشانی اسی قرآن کی ہوتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے پڑاؤ پر پہنچتے اور ان کو قرآن سناتے، اور ہر سال یہ ہوتا کہ کتنے ہی بوڑھے اور نوجوان مرد اور عورتیں ان کا کلام سن کر اپنے آبائی دین سے دستبردار ہو جاتے اور اس نئے دین میں شامل ہو جاتے۔ پھر اس کلام میں جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا کلام کہتے تھے، اقوام قدیم، عاد و سمود اور آبائے بنو اسرائیل کا تذکرہ بھی ہوتا تھا۔ ان کی مشہور عام داستانوں سے سبھی واقف تھے، مگر قرآن ان داستانوں کے ایسے پہلوؤں کو بیان کرتا تھا جن سے اب تک کوئی بھی واقف نہ تھا۔ ان داستانوں میں سے وہ بعض حصوں کی تردید کرتا تھا، بعض نئی باتوں کا ذکر کرتا تھا، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ان واقعات کی ایک ایسی توجیہ پیش کرتا تھا جس کی زد مشرکانہ عقائد و تہذیب پر پڑتی تھی اور جس سے مسلک توحید کے برحق ہونے کا ثبوت ملتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ ان کو ان واقعات کا علم ان کے رب نے دیا ہے۔ لوگ عاد و سمود اور اقوام قدیم کے ان قصوں میں بڑی دلچسپی لینے لگے تھے۔ جب وہ ان قصوں کو سنتے تھے تو ان کا ذہن اپنے آپ قرآن کی پیش کردہ توجیہ کو بھی قبول کرتا جاتا۔ قریش اس صورتحال سے سخت پریشان تھے۔ آخر بڑے غور و خوض اور مشوروں کے بعد اس سال انہوں نے ہیرا کے نضر بن حارث کو بلایا تھا، جس کی شہرت ان تک پہنچی تھی کہ وہ عجم کی داستانوں سے خوب واقف ہے اور ان کو بڑے متاثر کن لہجے میں بیان کرتا ہے۔ اور جب انہوں نے عکاظ میں نضر بن حارث کی مقبولیت کو دیکھا تو قدرتی طور پر ان کو بڑی مسرت ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے نضر کی بڑی پذیرائی کی، اپنی محفلوں میں اسے عزت کی جگہ بٹھایا اور اس کی خدمت میں ہدیے اور تحفے دیے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ نضر کی داستانیں قرآن کے قصوں کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہو جائیں گی، مگر یہ ان کی کم فہمی تھی۔ وہ عوام کی نفسیات سے بے خبری کی وجہ سے ان کے نتائج کا اندازہ نہیں کر سکے۔ صاف بات تھی کہ عرب اپنے حسب نسب پر فخر و ناز کرنے میں دوسری قوموں پر امتیاز کرتے تھے۔ اسلاف پرستی ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی تھی۔ بھلا وہ ایک غیر
قوم کے بزرگوں اور بہادروں کی مبالغہ آمیز داستانوں کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ پہل تو نذر بن حارث کی داستانوں کو انہوں نے ایک نئی چیز سمجھ کر اچنبھے سے سنا، مگر عجم کے بادشاہوں اور بہادروں کے کارناموں اور ان کی مدح سرائی کی تکرار پر ان کا جذبہ عصبیت بھی ابھر آیا اور وہ ان قصوں پر نکتہ چینی کرنے لگے، یہاں تک کہ عکاس کے بڑے مقابلے کے موقع پر وہ نذر بن حارث کے کلام پر فقرے کسنے لگے۔ قبیلہ دوس کا مشہور شاعر طفیل، جس کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں، جو قرآن کو سن کر اسلام قبول کر چکا تھا، نذر بن حارث کے خاموش ہوتے ہی کھڑا ہو گیا۔ سرداران قریش کی خواہش تھی کہ نذر کا جواب دینے کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، اور اس طرح نذر بن حارث کو عکاس کا مقبول ترین شاعر ٹھہرا دیا جائے تاکہ قرآن کے مقابلے میں اس کے کلام کی وقت بڑھ جائے۔ طفیل دوسی کے کھڑے ہونے پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ ان کو اب تک طفیل کے اسلام قبول کرنے کا حال نہیں معلوم ہوا تھا۔ طفیل نے اس موقع پر عرب بہادروں کے کارناموں پر ایسے شعر سنائے کہ کیا مضمون اور کیا بیان، ہر اعتبار سے وہ نذر کے مقابلے میں کہیں بہتر، مؤثر اور شاندار تھے۔ عکاس کا مجمع طفیل دوسی کے کلام پر جھوم جھوم اٹھا اور اس طرح اس نے شاعری کا یہ مقابلہ جیت لیا۔ اس کے سنائے ہوئے بعض اشعار جو چونکہ شرک سے بیزاری اور عقیدہ توحید کی حمایت میں بھی تھے، اس لیے قریش کے سردار سمجھ گئے کہ طفیل بھی جو اس ڈر سے اپنے کانوں میں روئی ٹھونسے رکھتا تھا کہ محمد کا کلام سننے میں نہ آئے، ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسرے دن صبح اندھیرے اندھیرے دو سوار دیوار مکہ سے نکلے اور دو مختلف سمتوں پر اونٹنی دوڑاتے ہوئے نکل گئے۔ ایک اپنی شکست کے احساس سے نادم تھا اور دوسرا اپنی فتح کے نتائج سے اندیشہ مند۔ ایک ہیرا کی طرف جا رہا تھا اور دوسرا قبیلہ دوس کی جانب۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا